ابھی آگے چل کر ہم کیا دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گانا بجانے کے لیے اس گلوکارہ کو ٹھال دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جانتے ہیں کہ کیا دین اسلام میوزک کو حلال کہتا ہے یا حرام کہتا ہے۔ میوزک کو حلال کہنے والے ہم پہلے تھوڑی ہی ہیں، بلکہ سلف سالفین، بلکہ بات تابعین تک جاتی ہے کہ جلیل القدر تابعین بھی میوزک کو حلال کہتے اور سمجھتے ہیں ڈنکی کی چوٹ پر، جیسا کہ امام زہری اور امام شعبی۔ اگر آپ ان دو ناموں کو نظر انداز کرتے ہیں تو مسلم اور بخاری کا وجود نہیں بچتا، باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اتنے مشہور یہ نام ہیں، دو امام ہیں، یہ بھی میوزک کو حلال کہتے ہیں۔ میوزک کی حرمت پر جتنی بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، ہم ان کو ضعیف کہہ کر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم حسن اور صحیح احادیث کو حسن اور صحیح حدیث کہہ کر ہی لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیا متن کے اعتبار سے بھی وہ حرمت پر دلالت کر رہی ہیں یا نہیں۔ ہم بات کریں گے آج ان احادیث پر جو میوزک کی حرمت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دلیل کے طور پر ایک حدیث لیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2375، جس کے راوی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی تھی، اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر ازخر یعنی عرب کی ایک خوشبودار گھاس جس سے سنار وغیرہ استعمال کرتے ہیں رکھ کر بیچنے لے جاؤں، تو بنی قنقاع کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا۔ اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کر لوں گا۔ تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے، امیر حمزہ۔ ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا کہ ہاں اے حمزہ اٹھو، فربا جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال کر۔ ابن جریح نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کاٹ لیا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے ہاں کاٹ لیا اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی ظاہر فرمائی تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دیکھیں، اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امیر حمزہ اس وقت بالکل شراب کی حالت میں تھے، یعنی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ شراب کی حالت میں تھے۔ جب وہ گانے والی عورت نے وہ مصرع پڑھا کہ اے حمزہ اٹھو اور جا کر ان اونٹنیوں کو قتل کر دو جو سامنے بندھی ہوئی ہیں، تو امیر حمزہ جو ہیں وہ اتنی شراب کی لت میں تھے کہ انہوں نے اس عورت کا وہ مصرع سنا اور وہ اٹھتے اٹھتے گئے، تلوار لی اور ان دونوں اونٹنیوں کو قتل کر دیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں۔ ان کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنار کے ساتھ واپس آئے تو دیکھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ قصہ جو ہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے ہے، یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے لیے آیتیں وغیرہ نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا۔ شراب کیا ہے کہ شراب کی حالت میں وہ تھے اور انہوں نے اس عورت کا وہ گانا بھی گا رہی تھی اور گانے کے مصرے میں یہ الفاظ ہے کہ جاؤ، اور انہوں نے جا کر قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں تو اب شراب کی حرمت کے لیے تو آیت نازل کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ شراب کی حرمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا، لیکن گانے کے بارے میں کوئی آیت نہیں نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی گانے کو ابھی تک حرام نہیں کیا گیا، ٹوٹلی صرف یہ بتایا گیا کہ آپ گانے کا صحیح سے کیا ہے کہ ایک جائز عمل لیجئے، ٹھیک ہے، مس یوز نہیں کرنا۔ ہم نے ٹوٹلی گانے کو کیوں حرام کر دیا اپنے پاس سے، جبکہ ٹوٹلی گانے کو حرام نہیں کیا گیا۔ دیکھیں شراب کو حرام کر دیا گیا لیکن گانے کو حرام نہیں کیا گیا۔ کس وجہ سے؟
گانے کا ایک اچھا استعمال بھی ہوتا ہے اور برا استعمال بھی ہے. جس طرح سے برے استعمال سے کیا ہے کہ وہ شراب میں تھے، شراب کی حالت میں تھے امیر حمزہ، اور انہوں نے گانے کا جو ہے وہ برا استعمال کیا. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص ہے جو گانے کا اچھا بھی استعمال کرتا ہے تو یہ ٹوٹلی گانے کو حرام تو نہیں کیا گیا، بس گانے کو آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو لیجئے، اگر سنتے ہیں تو برے طریقے سے اس کو نہیں لینا. اس طرح سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے یہ چیز کلیئر ہوئی کہ گانا ٹوٹلی حرام نہیں ہے، بلکہ گانا ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. ہم اس کو اپنے لیے اس کا مس یوز کرتے ہیں یا اس کا ایک اچھا استعمال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور دلیل کے لیے موجود ہے ہمارے پاس حدیث. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4924، جس میں جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیں اور راستے سے دور چلے گئے، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ اے نافع کیا بھلا کچھ سن رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لیں اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسے ہی کیا تھا. اب دیکھیں، نافع جو کہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں ابن عمر کے، ٹھیک ہے. تو ابن عمر بتاتے ہیں نافع کو، جب وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں تو انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو ابن عمر کہتے ہیں نافع سے کہ نافع جب یہ آواز رک جائے تو مجھے بتا دینا. تو انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے دی ابن عمر نے. تو وہ بار بار پوچھتے نافع سے کہ نافع کیا آواز آنا بند ہو گئی؟ تو نافع نے کہا نہیں ابھی نہیں بند ہوئی. دوبارہ پوچھا تو جب بند ہو گئی تو نافع نے کہا جی بند ہو گئی ہے. اس کے بعد نافع نے تو نہیں پوچھا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا کہ نافع کیا تم جانتے ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے ابن عمر میں نہیں جانتا. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانسری کی آواز آتی تو وہ مجھے کہتے کہ اے ابن عمر جب بانسری کی آواز بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں اپنی کانوں سے انگلیاں نکال لوں گا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اب دیکھیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانسری کو کہہ بھی سکتے تھے کہ ابن عمر تم بھی اپنے کانوں میں ہاتھ دے دو کہ یہ بانسری بری چیز ہے. نہیں، اگر تو ہوتا میوزک حرام یا بانسری حرام ہوتی تو ابن عمر کو بھی کہا جاتا اور ابن عمر پھر نافع کو بھی کہتے کہ تم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو. جبکہ بانسری سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں تاکہ ان تک وہ آواز نہ پہنچ سکے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بانسری پسند تو نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کو حرام بھی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا کہ عمر تم سنتے رہنا، جب بانسری کی آواز بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا، پھر میں کانوں سے انگلیاں نکالوں گا. اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب بانسری کی آواز آنا بند ہو گئی، ابن عمر نے بتایا کہ بند ہو گئی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں. تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو حرام نہیں کیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شراب حرام کر دی اور چیزیں حرام کر دیں، ٹوٹلی بتا دیا کہ بھائی چیز حرام ہے. یہ کیوں نہیں بتایا کہ گانا بھی حرام ہے؟ کیونکہ گانا حرام نہیں ہے. گانے کو تمام جو امام ہیں، امام زہری اور امام شعبی، یہ دونوں کہتے ہیں کہ گانا حلال ہے. سلف سالفین کہتے ہیں کہ گانا حلال ہے، تو ہم نے کیوں گانے کو حرام کر دیا؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے. آگے آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. صحیح بخاری کی 5590 حدیث ہے 5590، ٹھیک ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے. ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اسے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ شرمگاہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے شرمگاہیں حلال کر لیں گے. دیکھیں، شرمگاہیں حلال ہوں گی تو پھر جو ایک پروسیجر ہوتا ہے جیسے میاں بیوی کا، یا وہ ایک انٹرنل پروسیجر جو ہوتا ہے، پروسیس جو ہوتا ہے، پھر تو اس کو بھی حرام کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو حرام کر دیا تو یہ ٹوٹلی حرام ہو گیا، نہیں، ریشم کو بھی مرد کے لیے حرام کیا اور عورت کے لیے حلال رکھا. زناکاری یہاں لفظ آیا ہے تو دیکھیں ایک وہ میاں بیوی والا جو پروسیجر ہے وہ تو حلال ہے، زناکاری جو نکاح کے علاوہ ہوتا ہے اس کو حرام کر دیا گیا. تو جو یہاں گانے والی آئی ہیں چیزیں تو ٹوٹلی گانے کو
حرام نہیں کیا گیا، گانے والی چیزوں کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ گانے والی چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں، شرمگاہوں کو حلال کریں گے، مطلب کیا ہے کہ وہ شرمگاہوں سے کیا ہے کہ ناجائز فائدے اٹھائیں گے۔ ریشم سے کیا ہے کہ وہ ریشم کو وہ اپنے لیے کیوں حلال کریں گے؟ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اب میوزک والی چیزوں کو کیوں حلال کریں گے؟ کیونکہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں، جب شرمگاہ کا اگر منسوخ ہونا ہوتا تو وہ میاں بیوی پر بھی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ شرمگاہ کا جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو حرام کیا گیا، نہ ریشم کو ٹوٹلی حرام کیا گیا، اور نہ ہی گانے کو ٹوٹلی حرام کیا گیا ہے۔ بلکہ ٹھیک ہے، دیکھیں اب زناکاری کیا ہے؟ جو نکاح کے علاوہ، مطلب نکاح نہیں ہوئے اور آپ کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو یہ زنا کے زمرے میں ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ ریشم عورت کے لیے تو حلال ہے لیکن مرد کے لیے حرام کی گئی ہے۔ گانا تب حرام ہے جب آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تب حلال ہے جب آپ اس کو اچھا استعمال کرتے ہیں۔ جائز عمل میں اگر لیں گے گانے کو تو پھر یہ اچھے زمرے میں آ جائے گا۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ دوبارہ پہلی والی اس دلیل کی طرف آئیں۔ پہلی والی دلیل میں کیا ہوا کہ امیر حمزہ جو کہ تھے شراب کی حالت میں، اور ان کو اس گلوکارہ نے جو گانا گا رہی تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے انہیں کہا کہ بھائی امیر حمزہ تم اٹھو اور جاؤ اور ان اونٹنیوں کو قتل کر دو۔ اب دیکھیں، انہوں نے یہاں ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، وہ تو کیا تھے؟ وہ شراب کی حالت میں تھے، تو ناجائز عمل ہوا۔ اب دیکھیں، گانے کا ایک جائز بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھی حالت میں ہوتے تو اس کا جائز عمل جائز طریقے سے کرتے۔ کیا کہتے کہ اگر وہ گلوکارہ انہیں کہہ رہی ہوتی تو وہ نہ اٹھتے، لیکن وہ کیا تھے اس ٹائم؟ ناجائز حالت میں، وہ شراب کی حالت میں تھے، اس وجہ سے وہ اٹھے اور وہ چلے گئے اور انہوں نے قتل کر دیا اونٹنیوں کو۔ یہی ایگزیکٹ چیز اس حدیث میں ملتی ہے کہ نہ ٹوٹلی شرمگاہوں کو حرام کیا گیا ہے، نہ ہی ٹوٹلی ریشم کو حرام کیا گیا ہے، اور نہ ہی ٹوٹلی گانے کو حرام کیا گیا ہے، بلکہ میوزک حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پر جا کے اپنے بنگلے بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ان کے پاس کوئی مانگنے والا فقیر آئے گا اپنی ضرورت لے کر تو وہ انہیں ٹال دیا کریں گے۔ کیا کہیں گے کہ بھائی کل آنا، آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور اللہ اسی رات ان کو غرق کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پہاڑوں کے اندر فارم ہاؤسز بنتے ہیں، دیکھیں بنگلے بنتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کوئی اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے جو فقیر کی مدد کر بھی دیں گے، اور کچھ نہیں ہوں گے جو نہیں کریں گے۔ تو اب ٹوٹلی سب کو تو نہیں کہا گیا نا کہ جو سب لوگ جو ہیں تمام کے تمام اچھے اور برے جو وہاں بنگلے بنائیں گے ان سب کو غرق کر دیا جائے گا، نہیں، جو مدد فقیر کی نہیں کرے گا صرف اس کو غرق کیا جائے گا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف شرمگاہ کو حرام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ نکاح کے بعد اگر اس کا استعمال ناجائز کیا جا رہا ہے نکاح کے علاوہ تو تب وہ چیز حرام ہے۔ ریشم اگر مرد پہنتا ہے تو تب حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے۔ گانا بھی حلال ہے اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ ابھی آگے چل کر ہم کیا دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گانا بجانے کے لیے اس گلوکارہ کو چیز خود دے رہے ہیں، تھال دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حدیث ہے ہمارے پاس مسند احمد کی حدیث ہے 15720، جس کے راوی ہیں حضرت الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے، یعنی گلوکارہ ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گانا گائے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں شوکتاً وہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور، آپ انہیں کہیں کہ یہ مجھے گانا سنائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلوکارہ کو کہا کہ تم بھائی گانا سناؤ، اور خود اس کو گلوکارہ کو تھال بھی دیا، خود اس گلوکارہ کو تھال دیا، ایک پلیٹ دی، پرات جسے پرات کہا جاتا ہے وہ دی کہ بھائی تم اس کو بجاؤ اور گاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک مار دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گانا سنوایا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک مار دی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی ضرور یہ سوال آیا ہوگا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گانا سنوایا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک مار دی ہے۔ دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ گانا ٹوٹلی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، میوزک ٹوٹلی حلال ہے۔ کیوں؟ اگر یہ حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امی عائشہ کو یہ سنواتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو گانا ٹوٹلی حرام ہوتا، اگر یہ متعلقاً حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کبھی بھی نہ سنواتے پہلے۔ جیسے دیکھیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم پہلے شراب پیو اور بعد میں کہا کہ یہ چیز حرام ہے، آپ کبھی نہ پینا۔ کبھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے؟ اب دیکھیں، ٹوٹلی اگر شراب حرام ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیں گے کہ بھائی شراب حرام ہے، تم نے اسے نہیں پینا۔
اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کہیں گے بھئی آپ پہلے ایک گلاس شراب پیو، یہ کہ تمہیں اب میں تمہیں بعد میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. نہیں، اگر تو گانا اور میوزک حرام ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ امی عائشہ کو نہ سنواتے گانا، اور نہ ہی اس گلوکارہ کو پرات دیتے کہ بھئی ہاں تم اس کے ذریعے سے گانا سناؤ. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک مار دی ہے. اس کو سمجھیے کہ گانا جو ہے اس کا اچھا استعمال بھی ہے، جائز استعمال بھی ہے، اور ناجائز استعمال بھی ہے. وہ کیسے ہے کہ دیکھیں گانا، جیسے کہ ہم وہ پہلی روایت کی طرف دوبارہ جائیے کہ حضرت علی کا اونٹنیوں کو جو امیر حمزہ نے قتل کیا تھا، ایگزیکٹ اسی طرح امیر حمزہ اس ٹائم پہ ناجائز حالت میں تھے، شراب کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھے، یعنی انہوں نے گانے کا ناجائز استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، اس گلوکارہ نے ان کو کیا کیا تھا کہ ایک شعر بولا تھا، ایک مصرع کو بولا تھا کہ اٹھو بھائی امیر حمزہ اور جا کر ان اونٹنیوں کو قتل کر دو. انہوں نے قتل کر دیا، ناجائز استعمال کیا گانے کا. تو ایگزیکٹلی یہ چیز ہے کہ اگر آپ گانے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو گانے والا کیا ہے، اس کے نتنوں میں شیطان پھونک دے گا. ادروائز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا. متعلقاً گانے کو حرام قرار دے دینا یہ زیادتی ہے. ایک اور پوائنٹ یہاں میں بتانا چاہوں گا، ہر وہ چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑے سے بڑی چیز، ایون کہ آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کا کام، آپ کا کاروبار، اگر تو یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، تو ہر وہ چیز آپ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. اگر تو وہ گانا ہی ہے اور وہ آپ کو، اگر تو وہ میوزک ہی ہے اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایپیسوڈ سے، اس قصے سے ہمیں پتہ چلا، اس لیکچر سے ہمیں پتہ چلا کہ گانا جو ہے یہ متعلقاً حرام نہیں ہے. یا اس کا جائز عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے ٹوٹلی حلال ہے، ناجائز استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہی ہے، یعنی حرام ہے. جیسا کہ امیر حمزہ نے اس کا ناجائز طریقے سے استعمال کیا تھا، وہ شراب کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے شراب کی حالت میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے منہ سے الفاظ بھی برے نکالے تھے، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو بھی قتل کر دیا تھا. تو اسی طرح سے گانے کا جائز تر استعمال بھی ہے اور ناجائز استعمال بھی ہے. اب اس کا استعمال آپ پر ٹوٹلی ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے حلال بناتے ہیں، جائز بناتے ہیں، یا پھر اس کو اپنے لیے حرام بناتے ہیں. تو یہ تھا وہ سچ جو ہم سے چھپایا گیا. امید ہے آپ لوگ کو اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن مل گئی ہوگی. امید ہے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا. اس کو ضرور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ شیئر کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.